اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی سورتوں کے حوالے سے۔ قرآن کی سورتوں کے نام مئے مطلب یعنی سورہ بقرہ، جس کا اردو ترجمہ ہے گائے، سورہ آل عمران، اس سورہ میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے، سورہ نساء، اس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، سورہ مائدہ مطلب دسترخوان، سورہ انعام جانور یا مویشی، سورہ اعراف مطلب بلندیاں، سورہ انفال اموال غنیمت، سورہ توبہ یعنی سورہ معافی، سورہ یونس یہ ایک پیغمبر کے نام پر ہے، سورہ ہود یہ بھی ایک پیغمبر کے نام پر ہے، سورہ یوسف اس میں بھی ایک پیغمبر کا ذکر ہے اور انہی کے نام سے منسوب ہے، سورہ رعد یعنی بادل کی گرج، سورہ ابراہیم ایک پیغمبر کے نام پر ہے اور سورہ ہجر یہ ایک مقام کے نام پر ہے، سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور سورہ کہف کو غار کہتے ہیں، سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ہے، سورہ طٰہٰ حرف توجی کے 2 حروف ہیں، سورہ انبیاء اللہ کے پیغمبروں اور نبی کی جمع ہے، سورہ حج زیارت ہے، سورہ مومنون اے ایمان والوں سے منسلک کی جاتی ہے، سورہ نور کا مطلب ہے روشنی، سورہ فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز، سورہ شعراء شاعر کی جمع ہے، سورہ نمل چیونٹی، سورہ قصص مطلب قصے سچے واقعات، سورہ عنکبوت مطلب مکڑی، سورہ روم ملک روم سے متعلق ہے، سورہ لقمان ایک صالح بزرگ کے نام سے متعلق ہے، سورہ سجدہ مطلب جھکنا یا سجدہ کرنا، سورہ احزاب حزب گروہ جمع ہے اور احزاب کہتے ہیں جنگ کو، سورہ سبا ایک قوم سے متعلق ہے، سورہ فاطر پیدا کرنے والا، سورہ یاسین رسول کا نام ہے، سورہ صفات صف بستہ، سورہ سعاد حرف تہجی کا ایک حروف ہے، سورہ زمر گروہ در گروہ کو کہتے ہیں، سورہ مومن یعنی ایمان والا، سورہ حامیم حرف تہجی کے حروف ہیں، سورہ شورا مطلب صالح مشورہ، سورہ زحف یعنی سونا، سورہ دخان یعنی دھواں، سورہ جاسیہ یعنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہونا، سورہ القاف ایک جگہ کا نام ہے، سورہ محمد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، سورہ فتح جیت یا کامیابی، سورہ ہجرات حجرے یا کمرے سے منسوب ہے، سورہ قاف حروف تہجی کا ایک حرف ہے، سورہ ذرایات یعنی گرد اڑنے والی ہوا جو آپ کی چاروں طرف اڑتی ہے، سورہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور سورہ نجم ستارے کو کہتے ہیں، سورہ قمر چاند ہے اور سورہ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، سورہ واقعہ قیامت، سورہ حدید لوحہ، سورہ مجادلہ بحث تکرار یا جھگڑا، سورہ حشر جمع ہونا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور بروز قیامت، سورہ ممتحنہ امتحان لینے والی، سورہ صف یعنی صف بستہ، سورہ جمعہ یعنی دنوں میں سے ایک مبارک دن، سورہ منافقون یعنی منافق لوگ، سورہ تغابن خسارے سے دوچار ہونا، سورہ طلاق آزاد کرنا، طلاق دینا، سورہ تحریم حرام کر دینا، سورہ ملک بادشاہی، سورہ قلم، سورہ حاقہ یعنی حقیقت قیامت، سورہ معارج بلندیاں، سورہ نوح ایک پیغمبر کا نام ہے، سورہ جن آگ سے پیدا کردہ ایک مخلوق، سورہ مزمل چادر لپیٹ لینے والا، سورہ مدثر چادر اوڑھنے والا، سورہ قیامت یعنی قائم ہونے والی قیامت، سورہ دہر بنی آدم سے متعلق ہے، سورہ مرسات یعنی ہوائیں، سورہ نبا اہم خبر، سورہ نازعات کھینچنے والیاں ہوا کی صفت ہے، سورہ عبس تیوری چڑھانا، سورہ تکویر لپٹنا، سورہ انتفار یعنی دراڑ، سورہ متفنین ناپ تول کی کمی، سورہ النشاق
شک ہونا، سورہ بروج آسمانی برج، سورہ طارق چمکتا تارا، سورہ آلہ، سورہ غاشیہ آنے والی آفت، سورہ فجر فجر، سورہ بدر شہر، سورہ شمس سے مراد سورج ہے اور سورہ لیل سے مراد رات ہے، سورہ ضحیٰ دن کے اجالے کو کہتے ہیں اور سورہ شرح سکون قلب، سورہ تین انجیر ہے اور سورہ القلق جمع ہوا خون، سورہ قدر کو کہتے ہیں اور سورہ بیان میں واضح قسم ہے مراد ہے، سورہ اذا زلزلہ سے مراد زلزلہ ہے اور سورہ ولادیات سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے ہیں، سورہ القاریہ کھڑکھڑانے والی ہے، سورہ تکاثر کثرت کی خواہش ہے اور سورہ عصر دور عصر کی طرف اشارہ کرتی ہے، سورہ حمزہ ریب و جوالی والی اور سورہ فیل ہاتھی کی طرف اشارہ کرتی ہے، سورہ قریش سے متعلق ہے اور سورہ معون عام استعمال کرنے والی چیزیں، سورہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے اور سورہ کافرون سے مراد کافر ہیں، سورہ نصر سے مراد مدد ہے اور سورہ لہب آگ کے شعلے ہیں، سورہ اخلاص خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے اور سورہ فلق صبح صادق کا اور سورہ ناس انسان اور لوگوں کا۔ اگر آپ کو ایسی مزید معلومات جاننی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ شکریہ۔